یہ وہ کسی نے کہا تھا خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہے یہاں کلمہ حق اٹھا کے دے۔ یہاں کو کلمہ حق اٹھائے تو صحیح، آج بھی بڑے یزیدی موجود ہیں، یہ نہیں ہے کہ یزید وہی تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہاں پر یزید کا جو جرم تھا نا، جس وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں آئے، اس کے جرم سے کئی گنا بڑھ کر آج جرائم موجود ہیں اور اعلانیہ ہو رہے ہیں، اس کے جرم سے کئی گنا بڑھ کر، اور لوگ بھی وہی کر رہے ہیں جو حسینیت کے نعرے لگانے والے۔ اور یزید کے مقابلے میں آنے والے بھی کافر نہیں تھے، وہ بھی کلمہ گوئی تھے۔ اب دیکھیں نا، میں نے بات کی امام مسلم کے پیچھے 40,000 لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے لیے جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو صرف 2 بندے تھے۔ آپ پریشان ہو گئے، نماز پڑھ کے جب آپ باہر تشریف لائے تو دیکھا گلیاں سنسان، بالکل ویران، پورا کوفہ شہر جیسے بند ہو گیا تھا۔ امام آگے بڑھے، ایک نوجوان ملا، آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا، نہ مسجد میں آئے نہ بازاروں میں، کہیں نظر ہی نہیں آ رہے۔ اچھا آپ جانے لگے، وہ لوگ جو آپ کے مرید بن چکے تھے، گھروں کے دروازے سب کے بند ہو چکے۔ میرے امام نے ایک نوجوان سے پوچھا، فرمایا کدھر گئے، کیا ہوا؟ اس نے کہا عبید اللہ ابن زیاد آ گیا تھا، مغرب کے فوراً بعد وہ پہنچا ہے، یزید نے اس کو کوفے کا گورنر بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جیسے آیا سارے لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ قوم تو وہی ہے نا، جو بھی آ جائے ہم اس کا استقبال کریں۔ اس کا استقبال کیا، وہ سیدھا گورنر ہاؤس میں گیا، ادھر پہنچتے ہی سارے لوگ وہاں پر تھے، اس نے نقاب اتارا، اس نے کہا لوگوں سنو، یزید کو پتہ چل چکا ہے کہ تم نے یزید کے مقابلے میں امام حسین کی بیعت شروع کر دی ہے، یزید کے نظام کے مخالف تم امام حسین کا نظام لانا چاہتے ہو۔ اس نے کہا سنو، یزید نے مجھے گورنر بنا کر بھیجا ہے، جو امام حسین کا ساتھ دے گا اس کے گھروں کو جلا دیا جائے، ان کے بچوں کو جلا دیا جائے۔ 1-2 بندوں نے بات کی، اس نے لٹکوا دیا، سریعان اس نے لٹکوا دیا۔ جب لٹکوا دیا اس نے کہا خبردار نکل جاؤ، امام مسلم کو گرفتار کر کے میرے حوالے کر۔ یہ ابن زیاد نے کہا۔ اچھا پھر ہوا کیا؟ پھر وہ سارے لوگ چھپ گئے۔ اس نوجوان نے بتایا، اس نے کہا حضور سارے ڈرے ہوئے، یزید کے حکم سے ڈر۔ اب امام پریشان ہوئے، میں تو خط لکھ چکا، میرے امام تو وہاں سے روانہ بھی ہو چکے۔ یہ وہ لوگ تھے، اب وہی لوگ، انہی کو ابن زیاد نے بھرتی کرنا شروع کر دیا اپنی فوج میں۔ ان کو جب تنخواہوں کا لالچ ملا، اب ان سے کہا امام مسلم کو تلاش کر کے لاؤ۔ امام مسلم کو تلاش کرنے والے وہی تھے جنہوں نے بیعت کی، جنہوں نے بیعت کی تھی وہی تلاش کرنے والے تھے۔ امام مسلم کے دونوں شہزادوں کو شہید کرنے والے بھی وہی کوفے کے ظالم تھے جنہوں نے امام علی مقام کے ہاتھ پر بیعت کی، جو مرید تھے۔ اس لیے کوئی بڑے تعجب والی بات نہیں ہے، ہر بندے کو مت سمجھا کرے یہ کلمہ گو ہے تو یہ حسینی ہے، یہ بڑا عاشق رسول ہے۔ لوگ پیسے کی خاطر پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیتے ہیں۔ میری اور آپ کی اوقات ہی کیا ہے، آج کے کسی عالم دین کی اوقات ہی کیا ہے؟ کروڑوں علامہ خادم سے نظوی جیسے بندے ہوں نا، کروڑوں بندے بھی ہوں، امام مسلم بن عقیل کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہو سکتے۔ نہیں، بالکل سچی بات ہے۔ امام حسین تو امام حسین ہے، ان کی تو شان ہی وراء البراء، ادھر تو نسبت بھی نہیں ہو سکتی، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو آج اگر آج کے لوگ ظلم کریں، اسی طرح مخبریاں کریں اور اسی طرح غداریاں کریں دین کے ساتھ، حسینیت کے راستے کو چھوڑ کر یزیدیت کے راستے کی طرف جائیں تو تعجب والی بات نہیں ہے۔ امام مسلم کو جس بندے نے آ کے گرفتار کروایا تھا نا، پتہ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کوفے کی ہر مسجد میں جا کے نماز پڑھی۔ جو نمازی ہوتے تھے نا پکے، ان کے آگے روتا تھا، ان کو کہتا تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کو خبر ہو گئی ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو بھیج دیا، مجھے انہوں نے بھیجا ہے کہ امام مسلم کو کسی طرح نکلوا کے لاؤ، ذرا میرا ساتھ دو، خدا کے لیے امام مسلم کا پتہ بتاؤ، اور کسی کو بتانا بھی نہیں ہے یہ بات راز میں رکھیں۔ اسی طرح ڈرامے بازی کر کے اس نے امام مسلم کا کھوج لگایا اور ابن زیاد کو وہاں تک پہنچا دیا، اور حتیٰ کہ اس ظالم نے امام مسلم کا سر البس کاٹ دیا۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو راستے میں خبر ہو گئی تھی. آپ ایک روایت میں 3 ذوالحج کو آپ مکہ شریف سے روانہ ہوئے, ایک میں 7 ذوالحج کو آپ روانہ ہوئے. راستے میں آپ کو خبر مل گئی تھی امام مسلم شہید کر دیے گئے, آپ کے شہزادے بھی شہید کر دیے گئے, لیکن میرے امام نے اپنا سفر جاری رکھا. آپ واپس نہیں مڑے, نہ آپ رکے, آپ نے اپنا سفر جاری رکھا. قیامت تک اپنے ماننے والوں کو پیغام دیا, حسینیت کے راستے پر آنا ہے تو سوچ سمجھ کے آنا ہے. یہ سفر ہے کوئے جانا یا قدم قدم بنائے, جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ آئے. اس لیے بالکل سچی بات ہے, حسینیت کا نعرہ وہ نہ لگائے جو صرف ڈرامے بازی چاہتا ہو. حسینیت کا نعرہ ہرگز وہ نہ لگائے جو اس موجودہ یزیدی نظام کے ساتھ کھڑا ہو, جو انہی کے نعرے لگانے والا ہو, جو ان کے ساتھ کھڑا ہو. حسینیت کا نعرہ لگانے کا صرف اس کو حق حاصل ہے جو حسینی مشن کا پیروکار ہو, جو قرآن کا نظام لانا چاہتا ہو, جو میرے امام کا اصل نظام تھا. امام حسین کا سر انور, جب آپ کا سر کاٹ دیا گیا تھا, شہید ہو گئے آپ, سجدے میں آپ کا سر انور کاٹا گیا, آپ کو نیزے پر رکھا, یعنی سر انور نیزے پر سوار کر دیا گیا. میرے امام نے وہاں بھی قرآن کی منزل جاری رکھی. یزیدیوں کا سارا ظلم حد کراس کر گیا تھا. سارے میدان کربلا کے شاہ سوار شہداء شہید ہو چکے تھے, سب کے ساتھ نیزوں پر سوار تھے. میرے امام اس وقت پڑھ رہے تھے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. فرمائیے یہ ظالم یہ گمان نہ کرے کہ میرا رب ان کے ظلم سے غافل. آپ اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے, پیغام کیا دے رہے تھے اپنے ماننے والوں کو. میں جو دین چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے, سر کٹ بھی جائے قرآن کا نظام پھر بھی ہم نے لانا. اس لیے میں بالکل آپ کو نا ایک سچا مشورہ دیتا ہوں اور بلکہ گزارش کرتا ہوں, ایک دین اسلام کا خادم ہونے کے ناطے, حسینیت کے مشن کا ایک ادنا سا خادم ہونے کے ناطے, یہ رسمی جو ہماری محفلیں ہوتی ہیں نا, رسم کو آپ چھوڑ دے گا, چھوڑ دیں کہ نعرہ حسین کا لگائے اور پھر نعرے ادھر محفل امام علی مقام کی ہو اور باہر نکل کر یزیدی نظام کا نعرہ لگائے, یزیدی نظام کا استقبال بھی کرے اور سب کچھ کرے. مجھے پتہ ہے یہ باتیں بڑی کڑوی ہیں, لیکن میری ذمہ داری ہے, میں نے کرنی ہے. یہ بالکل اگر کوئی بندہ, اور مجھے اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہے, میں ہر بات اپنی ذمہ داری سے کرتا ہوں الحمدللہ. جب یہ امامے باندھے, استاد فرماتے تھے ہم نے امامے باندھے ہیں صرف دکھلانے کے لیے نہیں باندھے, حضور کے نام پر ہم نے گردنیں بھی کٹوا. اس لیے بالکل سچی بات ہے, اپنی ذمہ داری سے ہم بات کرتے ہیں. اور ہمیں بڑوں نے یہ سبق پڑھایا, لطف سجن دم بدم کار سجن گا گا, انجلی سجن واہ واہ انجلی سجن واہ واہ. بات ہم نے حسینیت کی کرنی ہے, وہ بچگی کی مسجد میں ہو یا لاہور کی مسجد میں ہو یا پاکستان کے کسی کونے میں ہو. یہ نہیں ہے یہاں پر میں اور بات کروں, وہاں میں اور بات کروں, بات ہر جگہ ایک ہی چلے گی, اور جدھر بھی رہیں گے بات چلے گی. حسینیت کی بات ہوگی اس لیے کہ ہم حسینی ہیں. حسینی جب تک موجود ہے حسینیت کی بات چلتی رہے گی, چاہے ظلم ساری حد کراس کر جائے. ہمارے امام نے تو عمل کے ذریعے سے بتا دیا تھا, حسین کا سر کٹ بھی جائے مشن پھر بھی نہیں رکتی, قرآن کی منزل پھر بھی جاری رہتی ہے. اس لیے مخلص ہو جائے دین کے ساتھ. آج امام علی مقام کے ذکر کے موقع پر یہ عہد کریں, اور یہ عہد صرف زبانی کلامی نہ ہو, ہم اس امام کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کی عطا سے دلوں کی بات بھی جان لیتے ہیں. ہاں, ہمارے امام دلوں کی بات بھی جان لیتے ہیں. ہم نے امام سے یہ وعدہ کرنا ہے آخری سانس تک آپ کے مشن کے وفادار رہے. میں پہلے تو کہتا ہوں نا کہ ہر بندہ ہاتھ کھڑا کرے. آج کیونکہ بات ہے حسینیت کی, آج میں ہر بندے کو نہیں کہتا, جو واقعی مخلص ہونا چاہتا ہے حسینیت کا نعرہ لگاتے ہو صرف وہی بندہ ہاتھ کھڑا کرے گا. حسینیت زندہ باد. پورا زور سے کفر اندر سے ہل جائے